الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اس سے پہلے ہم نے جو آیات پڑھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس ان الفاظ کے ساتھ تمام لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اب خصوصی خطاب شروع ہونے جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا یہ زیادہ حق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر خطاب کبھی اس انداز میں کیا ہے کہ ان کو وہ نعمتیں یاد دلوائیں جو ان کے آباء و اجداد پر اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اور کبھی ان کی بدعمالیوں کا تذکرہ کیا، ان پر ڈانٹ ڈپٹ کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کبھی اللہ رب العالمین نے ان سزاؤں کا تذکرہ کیا جو ان کے ساتھ پیش آئیں۔ تو الغرض یہاں سے لے کر 147 نمبر آیت تک 10 انعامات، 10 بدعمالیاں اور 10 سزائیں ان کا رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے جو بنی اسرائیل پر ہوئی۔ تو بنی اسرائیل اصل میں یہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا پھر ان کا لقب تھا۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ، اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان میں سب سے پہلے جو نبی آئے ہیں وہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو یعنی یہ سارے انبیاء سیدنا یوسف علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے انبیاء آئے۔ اب دیکھیے سبق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اے اولاد، اے بیٹو، اسرائیل اسرائیل کے، یعنی اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا تم سب یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ نعمت جو انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا انعمتا، تا زبر تا، ادھر ترجمہ تھا تو نے انعام کیا، اور یہاں پر تا پیش تو میں نے انعام کیا۔ انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، اوفو اور پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، میرے وعدے کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ اور خاص مجھی سے، جیسے ایاک نعبد میں ہم نے پڑھا تھا نا، ایاک صرف تیری ہی، خاص تجھی سے، تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے، وَإِيَّايَ اور صرف مجھی سے، فَارْهَبُونِ پس تم ڈرو۔ رہب اصل میں اس ڈر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر احتیاط اور اضطراب کی کیفیت ہو، یعنی احتیاط والی کیفیت بھی ہو اور ساتھ میں بے چینی والی کیفیت ہو، اس کو کہتے ہیں رہب۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر اولاد یعقوب کو خطاب کر کے کہا کہ میری نعمت کو یاد کرو۔ علماء نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو دعوت کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ کی جو نعمتیں اس کے اوپر ہوئی ہیں ان نعمتوں کی یاد دہانی کروائی جائے، یعنی اس بندے کو احساس دلوایا جائے، بتلایا جائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا دیا ہے، کیا کیا نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں۔
تو جب وہ اس چیز کو تسلیم کر لے گا، مان لے گا واقعی یہ میرے اوپر نعمتیں ہیں اور کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے کی، تو پھر حقیقت ہے کہ اس کی ہی عبادت کی جائے، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ تو یعنی یہ کہتے ہیں علماء، یہ بہترین سلیقہ ہے، بہترین طریقہ ہے دعوت اللہ کا کہ انسان کو اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر جو ہوئی ہیں ان کو یاد کروایا جائے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اختیار کیا کہ اب بنی اسرائیل کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دور کے جو یہودی ہیں ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے، تو ان کو اب سیدھے راستے پر لانے کے لیے ان کے جو بڑوں پر، ان کے آباء و اجداد پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے، نعمتیں کی تھی، ان کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ فرمایا اذکروا، تم یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو۔ اب نعمت یہ اصل اگرچہ یہ لفظ واحد ہے، لفظ کیا ہے؟ واحد ہے، لیکن یہاں پر جنس مراد ہے، یعنی جتنی بھی نعمتیں کی اللہ نے سب کی سب نعمتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو کہا میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو نعمت میں نے تم پر کی ہے، یعنی میرے علاوہ کسی اور نے تم پر نہیں کی، میں نے ہی کی ہے۔ وَأَوْفُوا، اور دوسری چیز کہ پورا کرو، کیونکہ بنی اسرائیل سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ لیا تھا، آپ آگے پڑھیں گے، جب ان کے اوپر طور پہاڑ کو لا کر کھڑا کیا اور کہا کیا تم اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کو تسلیم کرو گے، مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تسلیم کریں گے، مانیں گے۔ کہا پھر اس کو خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں پھر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تھام لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کریں گے۔ اور اسی طرح اس کے اندر وہ عہد بھی شامل ہے جو سورہ مائدہ میں، جیسا کہ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے وعدے لیے کہ تم کیا ہے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور میرے رسولوں پر، اور جن میں خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، کہ ان پر تم ایمان لے کر آؤ گے، ان کی مدد کرو گے اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو گے۔ یہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا، ان سب نے کہا کہ ہم اس وعدے کو پورا کریں گے۔ پھر اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں کیا کروں گا، لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور میں تمہیں جنتوں کے اندر داخل کر دوں گا۔ یعنی ایک وعدہ جو اللہ نے بدلے میں دیا اور ایک وعدہ جو ان سے لیا، تو دونوں کا یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ اوفوا بعہدی، میرے وعدے کو پورا کرو جو میں نے تم سے وعدے لیے ہیں۔ اوفی بعہدکم، جب تم میرے وعدے کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنے وعدے کو کیا ہے، پورا کروں گا، اور اگر تم نے وعدہ نبھایا نہیں تو میں بھی پھر اپنے وعدے کو پورا نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، یعنی میرے علاوہ کسی اور کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ نقطہ ہے، اشارہ ہے اس جانب کہ صرف اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف انسان کے اندر ہو اور کسی اور کا نہیں۔ اور یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے کہ اگر انسان صحیح عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بنیاد ہے کہ وہ تقوی، ڈر، خوف اپنے اندر پیدا کرے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چھوٹی سی آیت کے اندر، ابتدا کے اندر ہی ایک تو جو انعامات کیے اس کی طرف توجہ دلوا دی، اس کی یاد دہانی اللہ رب العالمین نے کروا دی۔ وہ عہد، وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا، اس وعدے کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ کروائی۔ اور ظاہر ہے اب یہ چیز پوری ہوگی کس طرح، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ، تو اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔